نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل شأنه في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم و معزز حاضرین جمع، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، بڑائی و بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تن و تنہا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے، آج 13واں دن ہے، اور اس رمضان کی ہم اور آپ سے کئی ایک ساعتیں، کئی ایک ایام ہم سے گزر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے امید ہے، بلکہ کامل یقین ہے کہ ہم اور آپ نے گزشتہ دنوں میں جو کچھ نیکیاں کی ہیں، جو کچھ اعمال صالحہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شرف قبولیت سے انشاءاللہ نوازے گا۔
محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اور آپ اس مہینے کے اندر جو عمل انجام دیتے ہیں اس تعلق سے 2-3 چیزوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے، تو ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو دیگر ایام میں، دیگر مہینوں میں مسجدوں کی طرف دکھائی نہیں دیتے ہیں، وہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اس رمضان المبارک کی برکت سے الحمدللہ مسجدوں کے اندر آتے ہیں۔ ایسا ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، ایسا ہوتا ہے، حقیقت بات ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیگر ایام میں نیک اعمال نہیں کرتے ہیں، صدقات و خیرات نہیں کرتے ہیں، بھلائیاں نہیں کرتے ہیں، دن و رات صرف فحاشی میں، غلط کاموں میں، تجارت میں، کاروبار میں اپنی زندگی کو صرف کر دیتے ہیں، اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس رمضان کی برکت کی وجہ سے وہ اس مہینے کے اندر مسجدوں سے جڑ جاتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اور دیگر نیک اعمال صالحہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ ان میں سے جو بڑے بڑے اعمال ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، ان بڑے اعمال کے تعلق سے ایک 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس تعلق سے ہمارے ذہنوں کے اندر جو غلط فہمی ہے، جو ہمارے دل و دماغ کے اندر غلط چیز رچی اور بسی ہے، ہم اس چیز کو نکال کر کے صحیح چیز اپنے ذہنوں کے اندر داخل کر لیں۔ محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا وہ چیز ہے دعا۔ ہمیں اور آپ کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، یہ اس کا دعا کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے۔ آپ جب سورہ بقرہ کی آیتوں کی تلاوت کریں تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 183 سے لے کر کے 184، 185 اور 187 ان 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے روزوں کی فضیلت، روزوں کی خصوصیت، روزوں کے مسائل اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اس کے بیچ میں جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 186، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین روزوں کا تذکرہ کرتے کرتے بیچ میں اللہ نے توقف اختیار کر لیا، اور پھر رمضان کے مسائل کو چھوڑ کر کے رب نے دعا کا تذکرہ کیا، اور جب دعا کا تذکرہ مکمل ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے روزوں کے مسائل بیان کیے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، تو اے نبی آپ کہہ دیں کہ عنی فإنی قریب، میں اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ قریب ہوں، میں اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین پیارے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ اسے کہہ دیں کہ میں اس سے بہت زیادہ قریب ہوں، اور یہ بات بھی بتا دیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا دعان، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس لیے میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی دعا کریں، میرے سامنے ہی اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، مجھ سے ہی اپنی مرادیں مانگیں، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ہی ایمان رکھیں، میرے علاوہ کسی اور پر کامل یقین نہ رکھیں، میرے علاوہ کسی اور پر توکل نہ کریں،
لعلہم یرشدون، اللہ نے کہا کہ اگر میرے بندے ایسا کریں گے، مجھ سے دعائیں مانگیں گے، میرے بندے مجھ سے دعائیں طلب کریں گے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لعلہم یرشدون، انہیں اللہ کی جانب سے رشد مل جائے گی، انہیں اللہ کی جانب سے ہدایت مل جائے گی، صحیح رہنمائی میں اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا طریقہ بتلایا۔ میرے بھائیو، دعا کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں آئی بھی ہوں گی، اور اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے دعا کے تعلق سے 2-3 باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ افطاری کے وقت خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے۔ افطاری کا وقت ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ دسترخوان جلدی بچھاؤ، جلدی بیٹھ جاؤ، دعا کر لو، ورنہ وقت نہیں ملے گا دعا کرنے کا۔ اسی وقت میں صرف اور صرف اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، خصوصیت کے ساتھ لوگ اسی اوقات میں دعائیں طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات بیان کروں کہ جو انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، صائم ہوتا ہے، صبح 5 بجے سے لے کر کے شام تقریباً 7 بجے تک 14 گھنٹہ بھوکے پیاسے رہتا ہے، اس حالت میں جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ مخصوص نہیں کہ آپ صرف افطار کے وقت ہی دعائیں مانگیں اور صرف افطار کے وقت ہی اللہ آپ کی دعائیں کو قبول کرے گا، یہ بالکل غلط بات ہے میرے بھائیو۔ کیا آپ نے نہیں سنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے، رائے گا اور برباد نہیں کرتا ہے، ان کی دعائیں ریجیکٹ نہیں ہوتی ہیں۔ پہلا وہ انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعوت الوالد لولدہ، جب ایک باپ، ایک والد اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، ایک پتا اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، بیوی بچے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ خاص طور سے اس مہینے کے اندر اپنے بچوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اپنے بچوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اپنے بچوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو دین کا شیدائی بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اور دوسرا وہ انسان، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ودعوت الصائم، جو صائم ہوتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، جو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جب وہ روزے کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ کب تک؟ حتی یفطر، جب تک کہ وہ روزہ نہ کھول لے، روزہ افطار نہ کر لے، یعنی جب تک انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے، جتنا وقت وہ روزے کی حالت میں لگاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں جب بھی اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ودعوت المسافر، جو مسافر ہوتا ہے، سفر کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان ایام میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروائیں۔ کچھ بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ صرف اور صرف افطار کے وقت ہی روزہ قبول ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس خیال کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں، بلکہ آپ جب بھی دعا کریں گے، آپ روزے کی حالت میں جب بھی کسی بھی وقت دعا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے دعا کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ اس قسم کی نازیبا باتیں پھیلا دیتے ہیں
اس قسم کی تباہیاں، اس قسم کی خرافاتیں اور بے بنیاد باتیں اپنے سماج اور معاشرے کے اندر منتشر کر دیتے ہیں کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ یہ ہر انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹی روایت ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کو قید کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف 10 دنوں کے اندر اللہ کی رحمت آپ کو ملے گی، 10 دنوں کے اندر اللہ آپ کی مغفرت کرے گا، 10 دنوں کے اندر اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ مطلب آپ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مغفرت کو مقید کر رہے ہیں، قید کر رہے ہیں۔ بالکل یہ بے بنیاد بات ہے میرے بھائیوں۔ جو لوگ بھی اس طریقے کے قسم کے خیالات کے ہوتے ہیں، جن کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، انہیں اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دینا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ، ہر وقت، کبھی بھی کسی بھی زمانے میں آپ دعا کریں، اللہ ہر انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، ہر انسان کی باتوں کو سنتا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس روایت کو صحیح الجامع کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث، ایک طویل حدیث ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ لوگوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ان بندوں کو جن کے اوپر جہنم کا لیبل لگ چکا ہوتا ہے، جن کو جہنم میں ڈالے جانے کی آزادی دے دی جاتی ہے فرشتوں کو، ان بندوں کو بھی اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ 1 دن کرتا ہے، 10 دن کرتا ہے، 15 دن کرتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ رب العالمین ایسا ہر رات میں کرتا ہے، ہر رات میں، رمضان المبارک کے ہر رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ہمارے بہت سارے نادان بھائی صرف یہ سوچتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، پہلا دوسرا رحمت اور مغفرت کا ہے۔ تو اس طریقے کی جو خیالات ہیں، ان خیالات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں، اور آپ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ آپ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ، خاص طور سے آپ کو جب بھی وقت مل جائے روزے کے ایام میں آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ میرے بھائیو، ایک دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی رحمت مل جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ کی مغفرت مل جائے، آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کر دے، تو میرے بھائیو آپ کو ایک سہارا لینا پڑے گا، ایک چیز کا سہارا لینا ہوگا، اور وہ سہارا دعا کا سہارا لینا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا هو العبادہ، یہ دعا عبادت بھی ہے، اور یہ دعا مسلمانوں کے لیے ہتھیار بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو رحمت مل جائے، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو رحمتوں سے نوازے گا۔ آپ اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں، آپ مغفرت چاہتے ہیں، آپ اپنے گناہوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں کہ رب کائنات تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اگر آپ جہنم سے آزادی چاہتے ہیں تو میرے بھائیو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو میرا نام ان لوگوں کی لسٹ میں لکھ لے جن کو تو نے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور یہ پورا مہینہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمتیں، برکتیں نازل کرتا رہتا ہے، اور اپنے بندوں کے خطاؤں کو، اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا بھی رہتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر آپ خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دعاؤں کے تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگی،
آپ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے، تو میرے بھائیو اس طریقے کی دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، دل سے توبہ کرو اللہ رب العالمین سے۔ اگر دل سے توبہ کرو گے، سچی توبہ کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے توبہ کو قبول کرے گا۔ میرے بھائیو یہ 2-3 باتیں تھی دعاؤں کے تعلق سے، وقت نہیں ہے اور بھی باتوں پر تبصرہ کرنا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، قرآن کریم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، رمضان المبارک کے ہر خطبے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس کے اندر رب کائنات نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ قرآن پہلے لوح محفوظ میں تھا، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کو لوح محفوظ سے اٹھا کر کے آسمانی دنیا پر نازل کیا۔ یہ جو آسمان ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس آسمان پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس رمضان کے مہینے میں جو سب سے افضل والی رات تھے، جو سب سے برکت والی رات تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں ہم نے نازل کیا۔ اور آپ سورہ فرقان پڑھیں، اللہ نے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اس رات کو بابرکت والی رات قرار دیا۔ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت والی رات میں نازل کیا، مبارک رات میں نازل کیا۔ میرے بھائیو اس کے بعد 22 سالہ دور نبوت میں اللہ رب العالمین نے تدریج بتدریج، دھیرے دھیرے کر کے، وقت بوقت، جب بھی وقت اور ضرورت پڑی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرتا رہا، یہاں تک کہ 22 سالہ دور نبوت میں آپ پر قرآن کریم کو مکمل نازل کیا گیا۔ اب یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ قرآن کس کے لیے؟ یہ قرآن ہمارے لیے ہے، اس قرآن کے مخاطب ہم ہیں، اس قرآن پر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، اس قرآن کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اس قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کے حوالے سے آئیے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ نے انہیں ہنر دیا، جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا، بہت اچھی بات ہے کہ جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے، آپ قرآن سے، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، وہ قرآن سے اپنا واسطہ جوڑ لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن قرآن سے صرف رمضان میں واسطہ جوڑنا یہ صحیح نہیں، بلکہ آپ ہمیشہ، ہر وقت، ہر مہینے میں، ہر دن میں آپ قرآن کریم سے اپنا واسطہ جوڑ رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس لیے کہ یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ ہمیشہ، ہر وقت کے لیے، پوری دنیا میں، پوری زندگی کے لیے قرآن کریم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اس لیے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میرے وہ بھائی جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور کم از کم 1 بار 2 بار یا اس سے زیادہ جتنا ہو سکے مکمل قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کا اجر و ثواب حاصل کریں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی تھی کہ جب انسان ایک آیت پڑھتا ہے، آیت چھوڑیے ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو انسان اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، رمضان المبارک کے مہینے کو چھوڑ کر کے یہ عام ایام کی بات ہے کہ جب انسان ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 نیکی اس کو ملتی ہے، اور وہ 1 نیکی آپ جانتے ہیں والحسنۃ بعشر امثالها، وہ 1 نیکی جو ہوتی ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، 10 نیکیوں کے مثل ہوتی ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ جانتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، آپ ایک حرف پڑھیں گے آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان صرف الف لام میم پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکیاں دیتا ہے۔ یہ عام حالات کی بات ہے، لیکن جب آپ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ذرا سوچئے وہ رب کتنا غفور رحیم ہے، جتنا چاہے گا اپنے بندوں کو نیکیاں دے دے گا۔ تو آپ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ دوسری بات ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، جب ہم اور آپ ان سے بولتے ہیں بھائی قرآن کی تلاوت کریں، بولتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے میرے بھائی کہ جو قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا، جس قرآن کے مخاطب ہم ہیں، جس قرآن پر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، اس قرآن کو ہم پڑھنا نہیں جانتے۔ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کم سے کم سیکھیں تو۔ آپ سیکھیں، قرآن آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ سیکھیں۔ جب تک آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، موبائل کا نام لیا تو یاد آ گیا کہ جب انسان کے پاس موبائل آئی تھی شروعات میں تو کیا اس کو چلانا کوئی جانتا تھا؟ کسی کو معلوم تھا کیسے چلایا جاتا ہے؟ نہیں معلوم تھا۔ لیکن جب اس کی ضرورت انسانوں کو پڑی، جب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہا، جب اس کے بغیر ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے، تو ہم نے موبائل چلانا سیکھ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری زندگی کی ضرورت بن گئی، اس لیے ہم نے موبائل چلانا سیکھ لیا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہی نہیں، اسی لیے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتے تو ہم قرآن کریم کو پڑھنا ضرور سیکھ لیتے، لیکن اللہ کی قسم ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہی نہیں، ہم نے اپنی زندگی کی ضرورت قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کا یہ عذر بالقبول، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کے گھر میں کوئی ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹے ہیں، ماں ہے، والدہ ہیں، جو بھی آپ کے گھر میں ہیں، کسی نہ کسی کو تو قرآن پڑھنا آتا ہوگا۔ کم سے کم اللہ کے بندو کچھ وقت نکال کر کے آپ ان کے پاس بیٹھو کہ بیٹا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، پیار سے محبت سے اس کو اپنے پاس بٹھاؤ کہ تم بھی تلاوت کرو، مجھے بھی سناؤ۔ کم سے کم آپ سننے کا ثواب تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ سیکھیں۔ جب تک آپ نہیں سیکھ پا رہے ہیں قرآن پڑھنا، جب تک آپ کے لیے آپشن ہے کہ آپ اپنے گھر والوں میں سے کسی کے پاس بیٹھیں اور قرآن کریم کو سیکھیں۔ آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، موبائل ہے، یوٹیوب میں آپ قرآن کریم ڈالیں، آپ کے پاس ایک سے ایک قاری کی آواز آئے گی۔ آپ جس قاری کو سننا چاہتے ہیں، جتنی اچھی آواز میں تلاوت سننا چاہتے ہیں، آپ کو مل جائے گا۔ آپ تلاوت لگا کر کے سنیں، ترتیب سے آپ سنیں، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک کم سے کم ایک قرآن آپ تو سن لیں، کم سے کم سننے کا ثواب تو حاصل کر لیں۔ تو اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ ایک تو سیکھیں، اور جب تک آپ نہیں سیکھ پا رہے ہیں، جب تک آپ اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ کر کے یا آپ کے پاس موبائل ہے، جو بھی ذرائع ہیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ قرآن کریم سنیں اور سن کر کے اس کا ثواب حاصل کریں۔ تو بھائی کتنی افسوس کی بات ہے کہ بچہ چھوٹا رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جب چلنے لگتا ہے بیٹھ کر کے چلتا ہے، گر پڑتا ہے،
اٹھنے کی کوشش کرتا ہے گر پڑتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے جیسے بڑے ہوتے جاتا ہے چلنا بھی سیکھ جاتا ہے، دوڑنا بھی سیکھ جاتا ہے، کھانا بھی سیکھ جاتا ہے، پینا بھی سیکھ جاتا ہے، والدین کو اماں ابا کہہ کر کے بھی پکارنے لگتا ہے۔ والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچہ ماں باپ کہنے لگتا ہے، اپنے والدین کو پکارنے لگتا ہے، والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بچہ بولنا بھی سیکھتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو دیکھ کر کے وہ بولنا بھی سیکھتا ہے، اور اس کے بعد اور بڑا ہوتا ہے، آپ اس کو اسکول میں ڈالتے ہیں، کالج میں ڈالتے ہیں، مدرسوں میں ڈالتے ہیں، اس کو پڑھنا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا، لیکن جا کر کے وہ اس کو سیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ بچہ پڑھ کر کے فارغ ہو گیا، اب کوئی کام نہیں ہے، تجارت کرنی ہے، کچھ معلومات نہیں ہے، تجارت کے بارے میں بھی نالج رکھتا ہے، سیکھتا ہے جا کر کے۔ الغرض یہ کہ انسان کو دنیا کے اندر جو بھی ضروریات ہیں ان ساری ضروریات کے بارے میں انسان سیکھ لیتا، لیکن کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا، جس قرآن میں ہمارے اور آپ کے لیے برکت قرار دیا گیا، جس قرآن میں ہمارے اور آپ کے لیے تمام قسم کی روحانی بیماریوں کا شفا قرار دیا گیا، وہی قرآن ہمیں نہیں آتا ہے، اسی قرآن کو ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائی، غور کریں، قرآن کریم کو سیکھیں۔ اگر آپ سیکھیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں، آپ 1 سال کے اندر بھی سیکھ سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی ضرورت سمجھیں، پہلے ضرورت سمجھ کر کے تو دیکھیں۔ آپ کو سب کچھ آتا ہے، جب آپ سے کہا جاتا ہے بولتے ہیں 35 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، اس عمر میں کیسے سیکھیں؟ زبان صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لاکھ بہانے آ جاتے ہیں، نہیں سیکھ سکتے۔ کیسے نہیں سیکھ سکتے؟ صحابہ کرام کی زندگی کو کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ کیا سارے صحابہ کرام بچپن سے ہی ماننے آئے تھے؟ صحابہ کرام نے بھی کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر میں اپنی زندگی میں اسلام قبول کیے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن پڑھنا سیکھے، پیارے نبی کے فرمان کو سیکھے۔ ان لوگوں نے بھی سیکھا، یہاں تک کہ بڑی بڑی عمر والے صحابہ حافظ قرآن بھی ہو گئے تھے۔ یہ تو صحابہ کرام کی بات ہے۔ ایک جیتی جاگتی مثال آپ دیکھتے ہوں گے، ہمارے یہاں ایک قرآن رکھی ہوئی ہے انسائکلوپیڈیا کے نام سے، جو اعظم گڑھ کے بڑے معروف و مشہور محدث عالم دین تھے، جنہوں نے 25-30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن کے حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، اور اتنی پڑھائی کر لیے ڈاکٹر بھی بن گئے، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی بن گئے۔ بھائیو، ہمارے اور آپ کے لیے کیا مسئلہ؟ ہم نہیں سیکھ سکتے قرآن؟ ہم اپنے علماء کے بارے میں سوچیں، ہم اپنے پہلے کے لوگوں کے بارے میں دیکھیں کہ کیا وہ لوگ بچپن سے ہی قرآن سیکھے تھے؟ نہیں میرے بھائیو، ان لوگوں نے بھی بعد میں قرآن سیکھا، ان لوگوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو ضرورت سمجھا، اور جب بھی کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی، کسی بھی حالت میں آپ اس کو لے لیں گے، کسی بھی حالت میں اس کو لینے کی کوشش کریں گے۔ اس قرآن کو آپ ضرورت سمجھیں اور ضرورت سمجھ کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جس دن آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ قرآن ہماری ضرورت ہے، اللہ کے بندو، آپ قرآن پڑھنا 1 سال کے اندر سیکھ جاؤ گے، بس آپ ضرورت سمجھو تو قرآن کو۔ اسی طریقے سے ایک بات میں ان لوگوں کے لیے بولوں گا جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ قرآن پڑھنا تو آتا ہے، 10 سال کے تھے، 12 سال کے تھے، 3 سورتیں یاد کیے، 10 سورتیں یاد کیے۔ آج عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 30 سال بڑھ گئی ہے، 40 سال بڑھ گئی ہے، 35 سال بڑھ گئی ہے، ساری چیزوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے بچے تھے، کچھ نہیں تھا، 1 بھی روپے کے مالک نہیں تھے، ماں باپ کے سامنے رو رو کر کے ضد کر کے پیسہ مانگتے تھے، اور آج کروڑوں کی پراپرٹی ہے، خود کا بنگلہ ہے، خود کی گاڑی ہے، خود کا مکان ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں سیکھ گئے، ساری چیزیں مہیا کر لیے، لیکن اگر کسی چیز کو نہیں سیکھ پائے تو قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھ پائے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن قرآن کا علم نہیں۔ بھائیو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن پڑھنا تو آتا ہے، بچپن میں پڑھے تھے، 10 سال 15 سال پہلے 15 سورتیں یاد تھیں، 10 سورتیں یاد تھیں سورہ الم تعالیٰ سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک، لیکن آج 40 سال کی عمر بڑھ گئی ہے، 30 سال کی عمر بڑھ گئی، اسی میں لٹکے ہوئے، ساری چیزوں میں اضافہ کر لیے، ساری چیزوں میں ترقی کر لیے، بس قرآن کریم میں ترقی نہیں کر پائے۔
جب بولو حافظ جی دل نہیں لگتا ہے، دماغ میں نہیں بیٹھتا ہے. ہمارے نوجوان ایک گانا سن لیں تو گانا ان کے ذہن میں فوراً فٹ ہو جاتا ہے. وہ چوراہوں پر چلتے ہوئے، راستے میں چلتے ہوئے گانا گاتے رہیں گے، وہ چیزیں یاد رہیں گی، لیکن ایک قرآن کی ایک آیت کریمہ ان کو نہیں یاد ہوتی. کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائی. ذرا غور کریں، سوچیں، قرآن کے اندر بڑھوتری پیدا کریں. میں ایک مثال آپ کو دوں. ابھی آپ کی عمر 30 سال ہو گئی ہے، 40 سال ہو گئی ہے. اگر آپ نے 10 سال، آپ 15 سال چھوڑ دیں بچپن کی زندگی کو، اگر آپ 30 سال کی زندگی میں 5 آیتیں یا 10 آیتیں صرف رمضان میں، عام دنوں کی بات چھوڑیں، صرف رمضان میں اگر آپ یاد کیے ہوتے نا تو آپ 300 آیتوں کے حافظ بن جاتے. 10 آیتیں نہیں یاد کر پاتے تھے، 5 آیتیں یاد کرتے، کم سے کم 150 آیتوں کے حافظ بن جاتے. چلیے جو وقت گزر گیا گزر گیا. ابھی ہمارے اور آپ کے پاس رمضان المبارک کا 17 دن ہے. ان 17 دنوں کے اندر آپ یہ کوشش کریں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم 5 آیتیں، 10 آیتیں نہیں، 5 آیتیں ہم ضرور یاد کریں گے. اگر آپ کی زندگی بھی 10 سال باقی ہے، آپ 10 سال میں 50 آیتوں کے حافظ بن جائیں. اللہ کے واسطے آپ 5 آیتیں یاد کر لو. اور مشکل آیتیں میں نہیں بول رہا ہوں کہ جو بڑی بڑی آیتیں ہیں ان آیتوں کو یاد کرو. آپ ان آیتوں کو یاد کرو جو امام کے پیچھے آپ سنتے رہتے ہو، جو ہمیشہ آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے جن آیت کریمہ کی. مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن آپ سبح اسم ربک الاعلی سنتے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ سنتے ہیں، سورہ جمعہ کی آخری رکوع سنتے ہیں، سورہ منافقون کی آخری رکوع سنتے ہیں. اور جمعہ کے صبح میں ہمیشہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے سورہ رحمان سے، سورہ یاسین سے، سورہ ملک سے. کم از کم ان آیتوں میں سے صرف آپ 5 آیتیں یاد کریں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، 5 آیتیں آپ یاد کریں. رب کعبہ کی قسم، اگر آپ ان آیتوں کو یاد کر لیں گے، آپ کی نماز میں برکت ہوگی، تجارت میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، پریشانی دور ہوگی. ان آیتوں کی وجہ سے آپ کی روحانی بیماری کو شفا ملے گی. ان آیتوں کی وجہ سے آپ کی نماز لمبی ہوگی، طویل ہوگی. آپ کی نماز میں برکت آئے گی، آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. جب صرف ایک ہی صورت یاد کر کے جب نماز پڑھیں گے، آپ کو مزہ آئے گا نماز پڑھنے؟ بار بار وہی صورت پڑھیں گے؟ نہیں مزہ آتا. جب آپ کو زیادہ آیتیں یاد ہوں گی، آپ اپنی نماز کو لمبی کریں گے، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. اس لیے اللہ کے بندو ابھی سے یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ ان بچے ہوئے 17 دنوں میں اگر ہماری زندگی ہے تو کم از کم ہم 5 آیتوں کو ضرور یاد کریں گے. یاد کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور صرف زبانی دعویٰ مت کریں میرے بھائی. 5 آیتیں یاد کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ ایک دن کے اندر اس کو یاد کر سکتے ہیں. لیکن آپ صرف اگر رمضان میں یاد کرتے ہیں تو اگر آپ 10 سال زندہ رہنے والے تو آپ 50 آیتیں یاد کر لیں گے. تو اس لیے ابھی سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم 5 آیتیں ان بقیہ ایام میں ضرور یاد کریں گے. اور ہر سال آئندہ کا یہ معمول بنائیں، یہ مشن بنائیں، یہ روٹین بنائیں کہ انشاءاللہ ہم ہر رمضان میں آنے والے جب تک ہماری زندگی رہے گی، جتنا رمضان ہم کو ملے گا، ہر رمضان میں کم از کم 5 آیتیں ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک آخری بات مال کے تعلق سے میرے بھائیوں، میں زکوٰۃ کے مال کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنی جگہ پر ہے. آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کیسے دینا ہے، کتنے میں زکوٰۃ ہے، ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے. اور نہیں بھی معلوم ہے تو انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس تعلق سے باتیں ہوں. میں عام مال کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کے پاس مال ہوتا، ٹوٹل جو مال، جس مال کے آپ ابھی مالک ہیں، اس مال کی میں بات کر رہا ہوں. آپ ان مالوں میں بخیلی اور کنجوسی نہ کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا 4 پارے کے اندر کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس کو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے اس کو مال دے دیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کے اندر بخیلی اور کنجوسی نہ کریں. وہ خیر لہم، کچھ لوگ اس مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، بیلنس کر کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگا. نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ وہ شر لہم، بل وہ شر لہم، وہ تمہارے لیے بہت بڑا مال ہے.
تو یاد رکھو اللہ نے فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ کہ اس مال کو، اس بخیلی اور کنجوسی والے مال کو، جس مال کو تم نے دنیا کے اندر بچا کر کے رکھا ہے، اس مال کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہارے گلے کا توق بنا دے گا، کوئی کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ اور یاد رکھو جو کہتے ہو نا کہ ہم اس کے مالک ہیں، اس کے مالک ہیں، اس کے مالک ہیں، اس زمین کے مالک ہیں، اتنے مال کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، اللہ کی اس آیت کو سن لو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا اور آپ کا کوئی مال نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر، آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی مال ہے، جتنی بھی وراثت ہے، ساری وراثت کا مالک اللہ رب العالمین۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ نے کہا تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اپنا مال جہاں بھی خرچ کرتے ہو، ساری چیزوں کا خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین۔ میرے بھائی اس آیتوں سے کیا پتا چلا کہ آپ اپنے مال کے اندر بخیلی اور کنجوسی نہ کریں، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگائیں، اور غریبوں، مسکینوں، فقیروں میں جو یتیم ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو اپنے اس مال سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم مال کما رہے ہیں، ہمارے آنے والے بچے اس مال کے وراثت ہوں گے، اس پر اس مال کو کھائیں گے، پئیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ اپنے بچوں کے تعلق سے اگر یہ بات سوچ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ سوچیں کہ آپ کے بچے آئیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے مرنے کے بعد جو مال ہم چھوڑ کر کے جائیں گے، ہمارے بچے اس مال کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں گے؟ کیا ہم اور آپ نے کبھی سوچا؟ نہیں میرے بھائی، آپ جانتے ہیں مال 3 قسم کا ہوتا ہے۔ صرف انسان یہ سوچتا ہے نا کہ 1 کروڑ کما لیا ہے، بچے اس کے زندگی ہے اگر تو زندگی میں اگر وہ خرچ بھی نہیں کر پایا ہے، مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہڑپ لیں گے، آپس میں تقسیم کر لیں گے، یا کوئی تھوڑا جاوید اگر بچہ ہے تو وہ ہڑپ لے گا، نہ جانے کون کون سی قانونی کارروائیاں کر کے لے لیتے ہیں لوگ، دوسرے بچوں کو حصہ بھی نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، اس سے آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جو مال آپ چھوڑ کر کے جائیں گے، اس پر آپ کے بچے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاریں گے، بھول جائیں گے کہ ہمارے کوئی ابا بھی تھے۔ جب مال آتا ہے نا تو لوگ کسی کو نہیں گنتے ہیں، کسی کو نہیں سوچتے ہیں، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو نہیں دیکھتے، چھوڑ دیتے ہیں، بھول جائیں گے کہ ہمارے کوئی ابا بھی تھے جنہوں نے ہمارے لیے اتنی محنتیں، مشقتیں کی تھی، اور جب کبھی یاد بھی آیا بہت ہوا دعا کر لی۔ اور کچھ الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے کچھ مال صدقہ کر دیتے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پر۔ میرے بھائیو، بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، مال مال چلاتے رہتے ہیں، کما لیتے ہیں مال، اور سوچتے ہیں کہ اس پر میری ہی ملکیت چلے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ مال 3 قسم کا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے 3 قسم کا مال ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما اکل فافنا، کہ جو انسان کھایا، کھا کر کے ختم کر دیا، وہ اس کا مال تھا۔ آپ کا مال کیا تھا؟ جو آپ نے اپنی رہتی زندگی میں کھایا، ختم کر دیا، وہی آپ کا مال تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما لبس فابلا، آپ کی زندگی جب تک ہے، آپ نے بہت اچھے اچھے دکان سے برانڈڈ کپڑے لے کر کے آئے پہنے، آپ کا کپڑا پرانا ہوا، ختم ہوا، دنیا سے گئے، ختم ہو گیا سب کچھ، وہ آپ کا مال تھا جو آپ نے لگایا اپنے کپڑے میں، اپنے لباس میں۔ اور تیسری قسم کا مال وہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او اعطا فاغنى، وہ مال جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا رہتا ہے، سمیٹ کر کے اللہ رب العالمین اس کو رکھتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، وہ مال اس کے لیے فائدے مند۔ اور اس کے علاوہ جو مال ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما سوا ذلك فهو ذاهب، اور اس کے علاوہ جو مال ہے انسان دنیا سے چلے جائے گا، لے کر جانے والا نہیں ہے، یہ مال یہیں رہ جانے والا ہے۔ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، تو لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اب وہ لوگوں کا مال ہو گیا، انسان دنیا سے گیا، اس کی ملکیت ختم، اس کا مال، اس کا جائیداد اس کے نام سے سب ختم ہو گیا، اب اس کے وارث کون ہوئے؟
یا تو گاؤں والے ہوئے، اگر بچے ہیں رشتہ دار ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ کی زندگی جب تک ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے پورے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، یا آپ مال نہ کمائیں، بڑی اچھی بات ہے آپ مال کمائیں، اللہ نے مال کمانے والوں کی تعریف بھی قرآن کے اندر کی ہے، آپ مال کمائیں، زیادہ سے زیادہ کمائیں، لیکن اس مال کو صحیح طریقے سے خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ کے راستے میں دے کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کا عمل سارا کا سارا نیک عمل رک جاتا ہے، کوئی عمل اس کے یہاں کوئی فائدہ نہیں دیتا سوائے 3 اعمال، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان جب کوئی اپنا مال و دولت دنیا کے اندر لگا کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا آپ حضرت ابوبکر صدیق کی طرح پورا مال لگاتے، وہ تو بڑی ہستیاں تھیں جن کو صرف اللہ سے محبت تھی، اللہ کے خوف، اس کی رضا اور جنت کی طلب کے لیے وہ اپنے سارے مال کو قربان کر دیتے تھے، پیارے نبی سے ان کو محبت تھی۔ پھر ہمارے لیے ہمیں تو اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے اتنے مال کو لگا دیں کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ ہماری بخشش کر دے، ان صدقہ جاریہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم پر رحم کر دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس لیے اپنی رہتی زندگی میں جتنا ہو سکے میرے بھائیوں، مساجد و مدارس کے اندر اپنے مال کو خرچ کرو، اگر آپ یہاں پر خرچ کریں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور یہی وقت ہے نکالنے کا، اس لیے کہ اس وقت میں جب انسان 1 روپیہ خرچ کر دیتا ہے تو 700 روپے کے برابر اس انسان کو اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے۔ آپ تیسرا پارہ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر بیان کی۔ تو آپ اس مہینے کے اندر اگر زیادہ مال خرچ کریں گے، آپ کو اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ نیکیاں دے گا۔ تو آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب موت ہماری آ جائے، کب کیا ہو جائے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہی تو ان تمام باتوں پر جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں اور اس کے بعد تو میرے تمام بھائیوں کو اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خاص طور سے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مریض ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے بار الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے بار الہ ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔